لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. آج کل خواتین کی کمپلینز بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، کریکٹر لیس میاں، کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے تو اس سے تعلق. میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی تو میاں پھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں. وہ باہر ہیروئنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکٹریسز کو ایسی سلم اسمارٹ، اور بیوی کو آ کے دیکھتے ہیں تو آڑی ترچی بیچاری، تو وہ پھر منہ کہاں مارتے ہیں؟ باہر. نیچے بہت ساری خواتین کے کمنٹس کے کہ جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے. ٹھیک ہے نا؟ ایک خاتون نے جب میں فون سنا کرتا تھا کہا کہ میرا میاں اتنا میلا ہے کہ شادی کو 2-3 سال ہو گئے، میں بیزار ہو گئی ہوں، میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ. ایک بات خصوصی طور پہ خواتین کے لیے کہوں گا میں اس زمانے کے لحاظ سے، وہ کیا بات ہے؟ آج کل خواتین کی کمپلینز بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے. مردوں کے چال چلن، بولو شاید آپ میں سے، آپ کے تو سب کے ٹھیک ہیں لیکن اگر کسی کے نہیں ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا نا. مردوں کے چال چلن ٹھیک. یہ خواتین میں یہ یورپ کی بیماری تھی، انگریزوں کی، لبرل سیکولر لوگوں کی، جو اب اسلامی ملکوں میں بھی وہیں سے یہ گند امپورٹ ہوا ہے. گند وہاں تو بہت تھا تو یہ گند یہاں آ رہا ہے، اور ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ان کے گند کو گند ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے ولاگ میں بتایا نا یورپ کی کچھ مغربی ملکوں کی کچھ اچھی چیزیں، کچھ بری چیزیں. تو میں نے بری چیزیں بتائی نا تو نیچے لوگوں نے لکھا تھا مبالغہ آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں بہت سکون کی زندگی ہے. سکون کی ہے تو کتوں سے کیوں دل بہلا رہے ہو؟ تو بس کچھ لوگوں کو نا، کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں، کچھ سافٹ ویئر غلط انسٹال ہو گئے ہیں. تو اب ایسی خواتین کو بھی ہم کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بھائی آپ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، محبت سے ٹھیک ہو جائے، محبت دو اس کو، ادھر ادھر توجہ نہ جائے اس کی. محبت سے ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا خواتین کمنٹس میں بہت ہوشیار ہوتی ہیں. میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی تو میاں پھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں. وہ باہر ہیروئنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکٹریسز کو ایسی سلم اسمارٹ، اور بیوی کو آ کے دیکھتے ہیں تو آڑی ترچی بیچاری، تو وہ پھر منہ کہاں مارتے ہیں؟ باہر. نیچے بہت ساری خواتین کے کہ اور میاں اگر خود آڑا ترچا ہو، مجھے بڑی ہنسی ہے، اس کو بھی تو چاہیے نا. تو میں نے کہا یار بات بالکل صحیح ہے. جب اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خیال رکھے تو آدمی کو بھی تو چاہیے نا. وہ بھی تو ہیروز دیکھ رہی ہے باہر جا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ میڈیا پہ اس کو بھی تو ایک ایک ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہے، اور آدمی آڑا ترچا ٹیڑھا میڑا چل رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کرالنگ کر رہا ہے یا چل رہا ہے یہ. تو مجھے امام ابو یوسف کا قول یاد آ گیا ایک خاتون کے کمنٹس کے کہ کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لہا. جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے. یہ امام ابو یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا، یہ 1300 سال پہلے وہ کہہ گئے ہیں، 1300 سال پہلے اس زمانے میں، کہ جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کا خیال رکھے. تو امام یوسف کا یہ قول اور اس خاتون کے کمنٹ سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک خاتون نے جب میں فون سنا کرتا تھا کہا کہ میرا میاں اتنا میلا ہے کہ شادی کو 2-3 سال ہو گئے، میں بیزار ہو گئی ہوں، میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ. اتنا نان نفقہ دے رہے ہیں؟ ہاں جی نان نفقہ پورا دے رہا ہے، اور بچے بھی ہیں میرے اس سے، بچوں کے ساتھ بھی بیہیویئر اچھا ہے، میرے ساتھ بھی سلوک اچھا ہے، بات بھی تمیز سے کرتا. میں نے کہا اتنا اچھا آدمی سے آپ کیوں طلاق لے رہی؟ یعنی میلا بہت ہے. اور کیا بولیں یار، ابھی اتنی آگے کیا جایا کہ وہیں پیشاب کر دیتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ، یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی. اب اتنا آپ کہو گے کون میلا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے بعض دفعہ رات کو نا کمرے میں ہی نیچے اتر کے، بستر پہ نہیں، نیچے اتر کے پیشاب کر دیتا ہے، صبح ہم دھو لیں گے اس کو.
تو میں نے تو کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ بہت زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی, وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے. خیر اب مجھے پتا بھی نہیں اس کا میاں کون ہے, اگر تو جب پتا ہوتا تو پھر تو آدمی بات پہ یقین نہیں کرتا نا. تو ان نون نمبر تھا, ان نون کوئی خاتون تھی. تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے نا عورت اس کے لیے مزین ہو, تو عورت کی بھی خواہش ہے. تبھی علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں, کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہو ہی رہی ہیں, بڑھاپے میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں. عورت میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو کیا دیکھتی ہے, روکھڑا, عمر گئی تیل لینے, اور ہینڈسم اسمارٹنیس وہ بات کی چیزیں ہیں, وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ چلو جانے دو, ٹھیک ہے, ورنہ 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ نئی کسی کی شادی ہو, میں نہیں کالا کولا لگاتا, پہلے بتا دوں میں, تو گنجائش دی ہے بعض فقہاء نے. اور وہ امام ابو یوسف ہی کے قول اسی کے بارے میں کہ مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے. اور اس میں دلیل یہ دی ہے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے کہ مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے. ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ یہ ابا آئے ہوئے ہیں ان کے, دولہا بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے, سمجھتے ہو, ایسا نہ ہو بال کالے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. پہلے میں وہ خاتون کا بتا دوں نا, کریکٹر لیس میاں مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں, کریکٹر لیس میاں, کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے, تو اس سے تعلق. ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے, پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو. پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا, تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق, کہیں اور شادی کرو, کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا. آج کل طلاق یافتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل, بچے لے کے کہاں دھکے کھاؤں گی. اور پھر چلو جاب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو پتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے, وہ بری نظریں ڈالتی ہیں. کل جو آپ کا میاں کیریکٹر لیس ہے, خطرہ ہے کہ عورت بھی کیریکٹر لیس نہ بن جائے. کیا خیال ہے؟ تو ایسے موقع پھر میں کیا کہتا ہوں, صبر کرو. کیا کرو بھائی, اس کو کرنے دو, اس گند میں جہاں منہ مار رہا ہے مارنے دو. اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں. بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے, آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے, جو گند میں منہ مار رہا ہے مارنے دو, اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی, نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے, اور آپ اس سے علیحدگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو چھوڑ دو بس اپنے حال. پھر بار بار ٹینشن, یہ کر رہا ہے میرا میاں, یہ کر رہا ہے, اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. چھوڑ دو اس خبیث کو اپنے حال پہ. پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڈھا ہونے دو, اس کو بڈھا ہونے دو. پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, کوئی بھی اس کو لکھو. اور ایسے ہوئے ہیں واقعات. 15 سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا, جو اس کا میاں کیا ہو گیا, بڈھا. ٹھرک کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے, صرف ٹھرک رہ گئی, یہ طاقت جسم میں ختم, تمیز سے گھر آ کے بیٹھ گیا. لیکن پھر وہ گھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے, کیونکہ عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے. بچے ویسے ہی ابا کو ٹھرکی مان رہے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. میں کہتا ہوں یہ کافی ہے. لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا, تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا, خان ساما والا بولو نہیں ہوگا. کیونکہ اکرہ الکفر فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کا شوہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے, ایسا نہیں ہے. تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں, کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے, تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بہرحال دینے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھو ہر تھوڑے دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا. اب میں ٹینشن لوں یار
اتنے کی گاڑی نہیں ہے جتنے قسطیں نہیں جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے. تو کیا میرے اس ٹینشن سے فائدہ ہوگا؟ بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے، ڈیزل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، خربوزہ مہنگا ہو گیا، تربوز مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا. اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر، ہماری ڈھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑے. یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا، اس سے جب حکومت پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر مہنگے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں. پرسوں کسی سفید ریش، چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکوؤں نے مار دیا. وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ رہے ہیں، جب گورنمنٹ پہ ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر تو بات کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم سوچ سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہو. دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو، جذباتی باتیں نہ ہو. جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا، اس پہ تبصرہ بھی نہ کرو. ایک اور مسئلہ بیان کر کے نا پھر میں آگے چلتا ہوں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے. بعض دفعہ بچے نے باپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی، باپ میں برداشت نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ کام بہت خطرناک ہے، اس سے میں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں. تو بریکیں سب کی فیل ہیں، بریکیں ہم سب کی، کہ کون سی بات کدھر کرنے کی ہے کدھر کرنے کی نہیں. بھائی آپ کا بیٹا ہے، اونچ نیچ گھر میں ہو رہی ہے، بیٹے کو تھپڑ بھی لگا دو نا، اتنا برا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں باپ نے بلا وجہ بھی تھپڑ مار دیا، ایک اور گال آگے کر دو، ابا یہاں بھی لگا دو، خوشی خوشی مار کھایا کرو. اس سے بچے کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی. باپ بیٹے کا معاملہ ہے. لیکن جہاں باپ نے دل برداشتہ ہو کر، یا تو کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو خدا نہ خواستہ، نا سگریٹ سے جلا رہا ہو ابا کو خدا نہ خواستہ، وہ بہت ظلم ہو رہا ہو تو الگ بات، چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. آپ نے جہاں اپنے بیٹے کی برائیاں لوگوں کے سامنے شروع کر دیں، اور بیٹا لوگوں سے سن رہا ہوتا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا تھا تمہارا ابا، تو پھر بیٹے کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. بیٹا کہتا ہے جب محلے پڑوس میں مجھے ذلیل کر ہی دیا ہے تو میں اچھا بن کے اب مجھے حاصل کیا ہوگا؟ لوگ تھوڑی مانیں گے اچھا، لوگ تو کہیں گے وہی ہے جو ویسے اتنا نیک بنتا ہے، باپ کے ساتھ دیکھو سلوک غلط ہے اس کا، ویسے دیکھو تہجد پڑھ رہا تھا باپ کے ساتھ. لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں، بتاؤں آپ کو، موقع چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے ایک جاننے والے لندن میں تھے، ان سے کوئی گناہ ہو گیا بیچارے سے، پھر اس نے توبہ کر لی، داڑھی بھی رکھ لی، نمازی بھی بن گیا، لیکن وہ گناہ لوگوں کو پتا تھا. اب اس نے بتایا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں جرم کیا تھا. کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا، پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باپ اپنے بیٹے کی برائیاں پبلک میں کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ باپ کل معاف کر دے گا، پبلک معاف بولو نہیں. باپ اس لیے کہ باپ کے تو مفاد ہے نا اس سے. یہ بڑا جرم ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لامحدود حقوق رکھے ہیں اولاد پر. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لامحدود ذمہ داریاں اولاد پہ ڈالی ہوئی ہیں. بھائی لامحدود ذمہ داریاں کسی پہ بھی، اپنی اللہ نے حقوق لامحدود نہیں رکھے. 5 نمازیں فرض کی ہیں پڑھ لو، زندگی میں ایک حج کر لو، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لو. یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہمیشہ رکھتے ہی رہو روزہ. تو لامحدود اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے، باپ کے کیسے رکھے ہوں گے؟ میرا خیال آ نہیں رہی بات سمجھ میں. تو لامحدود برداشت اولاد پہ بھی نہیں رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ ہلاک کر دیں لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے ابا کے حقوق پہچاننے والا؟ جب یہاں تک نوبت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو.
سأستغفر لک ربی، اللہ سے آپ کے لیے اب میں دعا مانگوں گا، اور انی مہاجر الی ربی سیہدین، اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں، کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے؟ اگر لامحدود حقوق ہوتے باپ کے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا آپ پتھر سے ماریں، ڈنڈوں سے سر پھوڑیں، میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا. تو کیا ہوتا؟ جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے. تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا. ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں یا جو ہے وہ چولہے میں ڈال دیں ہمیں. ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہے نا، تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے. ہم نے تو ابا سے اللہ کا شکر ہے بہت مار کھائی ہے، اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابا سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے. 4 شادیاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوئی موئی ہوتے، کسی نے ذرا سا بھی بہو بھی کر دیا ہوتا بے ہوش ہو جاتے. تو ہم تو جب دوسری کیے تو موسٹ وانٹڈ گریبان کھول کے موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے گھوم رہے تھے، کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے ابا سے، بلا وجہ نہیں ابا مارتے تھے، شرارتوں پہ مارتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو باپ ہے یار. ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ، چانٹے کھاؤ اماں سے، چانٹے کھاؤ ابا سے، یہ قابل برداشت ہے. لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو، یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہو نا، یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ، یہ چیز برداشت نہیں ہوتی انسان سے. وہ پاگل ہونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے ذلیل تو کر دیا نا. کیونکہ غیرت مند آدمی کے لیے یہ گالی چھوٹی نہیں ہے، بغیرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگریز کو آپ بولیں کہ یہ تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک تمہارا ابا کون ہے، کمبخت تلاش تو کرو ابا کون ہے. تو انگریز کہے گا اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں. پھر ابا دریافت ہو گئے، پھر آپ نے انگریز سے کہا تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ ہوگا؟ وہ کہے تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہے تھے، تم نے اس دفعہ فادر ڈے پر ایک کیک کا ڈبہ بھی نہیں بھیجا. انگریز کہے گا چلو فادر سے سوری کر لینا، بھیجوں گا. تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں، جن کو ماں باپ کے حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے، ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے، باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو کس کام کا آدمی بھائی؟ دنیا کیا کہے گی؟ ابے تو اپنے باپ کا تو ہے نہیں، تو باقی کیا ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانا ہلکا بولو نہیں ہوتا. تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے، اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے، تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بنائے. ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہ لو یار، برداشت کر لو، لیکن شیطان سے کون الجھے گا بھائی؟ شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا اس کو خراب کرے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں، اور باپ کو بھی سائیڈ افیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے، لیکن برداشت ہی نہیں ہے. فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. جو آ کے بیٹھا اب بیٹے کی برائی ہے، وہ آ کے بیٹھا اس کے سامنے، تیسرا آ کے بیٹھا اس کے سامنے، تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ جلد بازی. کس کی وجہ سے بھائی؟ کہ ٹینشن میں صبر نہیں کرنا اور خوشیوں میں اپنی لمٹ سے باہر. جیسے وہ ہو گیا ہے نا، ایک غریبوں کو گالیاں دیتا ہے، اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. صحیح ہے نا؟ یوں نوٹ منہ چھاپ رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر کے پتہ نہیں کیا پہلی دفعہ لگ رہا ہے تیرے پاس پیسہ آیا. باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مل جائے اللہ کی نعمت، نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ناکامی نہیں ہے. دولت مند نے بھی مر کے کیڑوں نے کھانا ہے اس کی لاش کو. ٹماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے؟ کیڑوں نے کھانا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی. میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے. جس کے اندر برداشت آ گئی نا، کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا، ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا،
فوراً کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے, تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث میں اس کی اتنی تاکید ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. وہ دوبارہ آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر آیا, یا رسول اللہ نصیحت کی. پھر آئے وہ, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. پھر فرمایا لا تغضب. ایک ہی نصیحت, غصہ نہیں, غصہ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا, وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا. غصے میں یہ ایسے کام کریں گے. آپ نے کیا کیا, کسی پر احسان کیا, ساری زندگی خدمت کرتے رہے, باپ کی خدمت کی. کسی دن غصے میں اللہ نے کرے باپ کو تھپڑ لگا دیا, تو باپ کیا کہے گا؟ وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا, بولو, برباد. دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. لوگ کر لیتے ہیں یہ حماقتیں. آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی, بہت اچھا امیج آپ کا بن گیا, سب کچھ, ذرا سی بات پہ, کوئی بات تھی نہیں, ایک دن غصے میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دی. پھر بتا سکو گے میں نے اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ, اتنا زبردست سلوک. لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی. لوگ کہیں گے تو پھر طلاقیں کیوں دی؟ یار وہ کوئی بات تھی نہیں, غصے میں کیا ہو گیا تھا, میٹر گھوم گیا تھا. لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا, تو اب کیا قصے سنا رہے بیٹھ کے, یہاں گھما کے لایا, یہ کھلایا, وہ کھلایا, ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو غصہ کیا کرتا ہے, ایسے جرائم کروا لیتا ہے جلد بازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد.